الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی یہ بزم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام، جانثار صحابہ کرام، اصحاب بدر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تھل رنگ کی جانب سے سجی گئی ہے۔ آئیے آج کی اس بزم کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آئیے اب ہمارے نصراللہ بھائی صحابہ کرام کی منقبت پیش کریں گے۔ الرحمن الرحیم
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جی معزز سامعین و ناظرین، اب میں ملتمس ہوں جناب نصر اللہ نقشبندی صاحب سے کہ واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں مدد سری کر کے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے میرے ہر عیب کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی، میرے جرموں کو
تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو، تماشا نہیں ہونے دیتے حوالے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی توقیر رضا قادری اتاری صاحب سے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کو اپنے الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الحمدللہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حضور دعا ہے کہ ہمارے احباب کا تھل رنگ کی انتظامیہ کا یہ انتظام کرنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی بارگاہ میں، بالخصوص اصحاب بدر کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہونا اور یہ اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 17 رمضان المبارک تاریخ اسلامی کا ایک بہت خوبصورت دن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اسلام کو وہ عظیم الشان فتح نصیب فرمائی، جس دن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بھی یوم الفرقان سے یاد فرمایا۔ غزوہ بدر کے اسباب و علل مختصر سے انداز میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، مدینے والوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، محبتیں اور عقیدتیں آپ کے قدموں پر نچھاور کی۔
لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ مکہ کے لوگ جنہیں آقا کریم علیہ السلام چھوڑ کے آئے تھے، وہ کفار جو شروع سے ہی آپ کے اور آپ کے مشن کے مخالف تھے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، حتیٰ کہ مدینے آنے کے بعد بھی وہاں سے بھی وہ یہاں کے سرداروں کو پیغام بھجواتے کہ کچھ لوگ ہماری طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں، یہ باغی ہیں، انہیں وہاں سکون سے نہ رہنے دو۔ کبھی مدینہ طیبہ کی حدود کے اوپر ان کی طرف سے حملے ہوتے۔ اسی اثناء میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ خبر ہوئی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر نکلا ہوا ہے، اور یہ اس وقت تک دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ اس قافلے کے تعاقب میں جانے کے لیے یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے آپ سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حد تک جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ بہرحال تیاری ہو گئی۔ ادھر سے ابو جہل اور اس کے لشکریوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ وہاں معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں، تو انہوں نے بھی تیاری پکڑ لی اور بڑا سا لشکر تیار کر لیا، اس نام پر کہ ہم ابو سفیان کے لشکر کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، ان کے قافلے کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس تجارتی قافلے میں سارے اہلیان مکہ کا سامان مال تجارت اس میں شامل تھا۔ ابو سفیان راستہ بدل کر خیر خیریت سے مکہ پہنچ گئے، لیکن ابو جہل جس کے سر پر جنگ کا نشہ سوار تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو ابھی زیادہ نہیں ہے، ہم تو کثرت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اس نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ یہ تھوڑے سے ہیں تو ان کو ابھی ختم کر دیا جائے، ان کا دین یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ اس کے چاہنے والوں نے اسے مشورہ دیا، لیکن بہرحال وہ کسی کی نہ مانا۔ آخر کار اس نے کہا ہم بدر کے مقام پہ جائیں گے اور وہاں جا کے رہیں گے اور شرابیں پئیں گے، وہاں پہ خوب موج مستی کریں گے۔ ابو جہل اپنا قافلہ لے کر، لشکر لے کر بدر کی جانب رواں دواں ہوا، اور ادھر سے آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ سارے معاملات حضور کے سامنے آئے، حضور نے بھی اپنے اصحاب کو تیار فرمایا اور جنگ کا سامان اکٹھا کیا جانے لگا۔ قافلہ عشق و محبت یوں تیار ہوا۔ اب جس وقت تیاری مکمل ہو چکی تو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 308 یا 313 سے کم ہی تھی۔ یہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے اصحاب تھے ان کی تعداد 308 یا 309 یا 307 تھی، لیکن 313 کا جو ہندسہ ہے وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تو نہیں ہوئیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ان کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے ان کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا ہے۔ ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے نکاح میں تھی، ان کی طبیعت مبارک ناساز تھی، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کو پیچھے رکنے کا حکم دیا۔ وہ غزوہ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اصحاب بدر کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ قافلہ جب تیار ہوا، اب جنگ کے سامان کو دیکھا گیا تو وہ بڑے قلت کے ساتھ تھے، نہ تلواریں مناسب تھیں، نہ سواریاں تھیں۔ بہرحال مشکل کے ساتھ اسباب پورے کیے گئے، لیکن پھر بھی وہ پورے نہ ہو سکے۔ مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھا، اور پھر اس قافلے کے اندر جو سب سے اہم چیز تھی وہ آقا کریم علیہ السلام کا عشق، حضور سے وفاداری، حضور کی محبت تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام علیہ مردوان اپنے گھروں سے نکلنے لگے، جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجور کی شاخیں توڑ لی، اور کھجور کی شاخیں توڑ کر جذبہ جہاد کے ساتھ نکلے۔ جب یہ قافلہ مدینہ شریف کی گلیوں سے نکلنے لگا تو مدینہ کے اندر بازاروں میں بیٹھے یہودی مسلمانوں کو دیکھ کے طنزاً ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم جن سے ٹکر لینے جا رہے ہو، جن سے لڑنے جا رہے ہو، وہ تعداد میں بھی تم سے زیادہ ہیں اور آلات حرب و ضرب بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو اتنا کچھ آلات حرب و ضرب کے باوجود اور تمہارے پاس تھوڑا سا سامان ہے، نہ نیزے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ بھالے ہیں، تلواریں ہیں بھی تو ٹوٹی ہوئی، تم کیسے ان لوگوں سے لڑو گے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جذبہ جہاد اور عشق رسول سے سرشار ہو کر جو جواب دیا، حضرت حفیظ جالندری نے اس کو بیان فرمایا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے خدائے پاک پر، لولاک والے پر۔ ہمیں تلواروں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے۔ اس محبت کے ساتھ اور اس وارفتگی کے ساتھ جب صحابہ نکلے
اور راستے کے اندر کئی ایک مقامات ایسے آئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جانشینی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی حضور سے محبت اور وارفتگی کو دیکھا جا سکتا تھا ہر ایک معاملے پر۔ ایک جگہ پہ رکے اور ایک شخص نے حضور سے سوال کیا، ایک صحابی تھے، حضرت سلمہ ان کا نام تھا، بالکل نوجوان تھے۔ تو انہوں نے اس شخص کو کہا، وہ چرواہا تھا، کہ انہیں سلام کرو، یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کون ہوتے ہیں؟ چلیں اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں میری اونٹنی عمل سے ہے تو اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے تو وہ صحابی جو تھے، وہ نوجوان صحابی، وہ بول پڑے اور وہ کہنے لگے کہ تم حضور سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ اور صحابی رسول نے کہا کہ اس کے پیٹ میں وہی ہے جو تیری غلطی ہے۔ آقا کریم نے یہ بات سنی اور فرمایا خاموش ہو جاؤ، اسے رسوا مت کرو۔ یہ ایک محبتوں کا قافلہ حضور کے عشق کے ساتھ یہاں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور پھر جب میدان بدر میں پہنچتا ہے، اب کفار چونکہ پہلے پہنچ چکے تھے اور عیار تو بڑا تھا ابو جہل، اس نے کیا کیا کہ وہ جو زمین کا حصہ پختہ اور میدانی تھا وہاں پہ اپنے خیمے ڈال لیے، اور یہ سوچا کہ جو ریتلا زیادہ حصہ ہے وہاں پہ مسلمان آئیں گے، ان کو مشکل ہوگی۔ اور بظاہر ایسا ہی ہوا۔ اس وقت تک مسلمان جب وہاں پہنچے تو وہاں انہیں مناسب جگہ نہ مل رہی تھی، اور وہ اوپر کی جگہ پہ تھے کفار اور مسلمان نیچے کی جگہ پہ آ گئے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کے مشورے کے ساتھ بہرحال خیمے لگا دیے گئے۔ اب رات کے وقت حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل کا سلسلہ شروع کیا۔ ادھر سے دوسری جانب طبل بجائے گئے، رنڈیاں نچوائی گئی، شرابیں پی گئیں، لطف و سرور کی محفلیں سجائی گئیں، اور اس جانب اللہ کو یاد کیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار کیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور کے لیے ایک خیمہ نما مسجد تعمیر فرمائی، جس کی یادگار پر آج بھی مسجد عریش قائم ہے۔ وہاں پر آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ساری رات حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استمداد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ادھر وہ معاملات چل رہے ہیں، ادھر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال رات کے وقت ایک وقت میں پچھلے پہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت نازل ہوئی۔ علماء لکھتے ہیں یہ رحمت کی بارش کا آنا مسلمانوں کے لیے پہلی مدد تھی غزوہ بدر کے اندر، کہ جب بارش نازل ہوئی تو مسلمان جس جگہ پر تھے، چونکہ کچی زمین تھی، پاؤں رکھتے تھے اندر چلا جاتا تھا، تو بارش کے آنے کی وجہ سے وہ زمین جم گئی، اور جہاں کفار تھے جو اپنے طور پر سمجھے کہ یہ پختہ اور میدانی قسم کی زمین ہے، وہاں جب بارش آئی تو وہاں پھسلن پیدا ہو گئی، وہ جیسے چلتے تھے گر جاتے تھے، اور ادھر مسلمانوں کے پاؤں جمنا شروع ہوئے۔ اور پھر چونکہ مسلمان ڈھلوان کی طرف تھے تو سارا پانی مسلمانوں کی طرف جمع ہوا، انہوں نے پاٹ بنا کر پانی کو بھی جمع کر لیا۔ اب مسلمانوں کے پاس وافر مقدار میں پانی بھی جمع ہو گیا ہے، اور ان کی زمین بھی بالکل جم چکی ہے، بالکل میدان بن چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی مدد تھی۔ پھر 17 رمضان المبارک کا دن سن 2 ہجری کا جب آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اپنے غلاموں کی صف بندی کروائی اور صفوں کو درست کرایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، حضور علیہ السلام اس چھڑی کے ساتھ صحابہ کو سیدھا کرتے جا رہے تھے، تو صحابہ کی صف کے اندر ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے پیٹ کے پہلو کی جانب چھڑی لگائی اور فرمایا کہ صف میں سیدھے ہو جاؤ۔ جو ہی حضور آگے بڑھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیچھے سے آواز دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے اور آپ کے دیے ہوئے دین کے مطابق آپ جو دین لے کے آئے ہیں، تکلیف اور قصاص کے بدلے قصاص ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، آپ نے مجھے چھڑی لگائی، مجھے تکلیف ہوئی، میں نے اس کا قصاص لینا ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا کہ سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ جنگ کا ماحول ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ سارے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو کہنے لگے کہ یہ کون سا موقع ہے قصاص لینے کا، اور وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ بہرحال وہ بضد تھے، میں نے اپنا معاملہ پورا کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام واپس آئے، فرمایا آؤ اپنا بدلہ پورا کرو۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی میرے جسم پہ لباس نہیں تھا اور آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے زرہ کے تسمے کھولے
تو زرہ اتاری، جیسے حضور کی زرہ اتری تو آقا کریم نے نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، حضور کا گورا گورا بطن اور گورا گورا سینہ نظر آنے لگا، تو حضرت سواد حضور کے پیٹ سے چمٹ گیا اور حضور کے پیٹ مبارک اور سینے مبارک کو بوسے دینے لگے۔ حضور نے سوال کیا، اس موقع پر تمہارا یہ عمل عجیب لگتا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منظر بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، مجھے شہادت نظر آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے بدن سے اپنے بدن کو مس کر لوں، آپ کے جسم سے خود کو مس کر لوں، اس لیے میں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جانب سے دعائیں لیں، حضور علیہ السلام نے صفوں کو درست فرمایا۔ اب حضور دوبارہ اپنے خیمے میں مسجد ریش میں جو بنائی گئی تھی وہاں تشریف لائے اور دعاؤں کا سلسلہ ہوا، اور ادھر سے مبارزت کی جا رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے کچھ انصار صحابہ کو بھیجا، تو وہ بڑے غرور میں کفار آئے ہوئے تھے اور کہنے لگے یہ انصاری ہم سے کیا مقابلہ کریں گے، کوئی ہمارے ٹکر کے بھیجو۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس جواب کے اندر جو مقابلے کے بھیجے، حضور نے فرمایا حضرت حمزہ سے کہ اے حمزہ اٹھو، ابو عبیدہ سے فرمایا ابو عبیدہ تم بھی اٹھو، اور مولا علی سے فرمایا اے علی تم بھی اٹھو۔ یہ تینوں اصحاب جب جاتے ہیں تو جا کر اپنے اپنے دشمن کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کی عمر کافی تھی، وہ بڑی عمر کے تھے، ان کے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی اور وہ گر گئے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت حمزہ ان کی نصرت کو آگے بڑھے اور ان کا جو مقابل تھا اس کو قتل کیا۔ اب وہاں وہ تینوں جو آئے تھے اس طرف سے وہ قتل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تکلیف میں تھے، انہوں نے سینے کے بل خود کو گھسیٹا اور جہاں کا کریم تشریف فرما تھے حضور کے قدموں میں پہنچے اور جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ کیا انداز تھا، ذرا غور کیجئے گا کہ جان جا رہی ہے اور شہادت کی سند زندگی میں حضور سے لے رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ پھر آقا کریم علیہ السلام نے بھی جس انداز کے ساتھ جواب دیا، کیسی خوش قسمتی پائی انہوں نے۔ حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو۔ وہیں حضور کے قدموں میں سر رکھا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضائیں ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آقا کریم تشریف فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے کہ میں حضور کو تسلسل کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کبھی سجدے میں ہوتے، کبھی تحیات کی صورت میں بیٹھتے، حضور دعا کر رہے تھے، یا حی یا قیوم کا ورد فرما رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی چادر مبارک سر مبارک سے سرکتی اور کندھوں پہ آ جاتی، پھر حضور برابر یہ ذکر فرماتے رہتے اور میں آگے بڑھتا اور چادر کو اتار کے پھر پکڑ کے پھر سر مبارک پہ رکھتا اور میں کہتا حسبک اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا، آپ سے اللہ نے وعدہ کیا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ لیکن حضور تسلسل کے ساتھ دعا فرماتے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور سجدے میں تھے، اچانک آقا کریم نے سر اٹھایا اور میری جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا ابشر یا ابا بکر آتاک نصر اللہ فإنہ جبریل، اے ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی ہے، وہ دیکھو سامنے جبریل آ رہا ہے، اکیلا نہیں آ رہا، 70,000 فرشتوں کا لشکر بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ یوں فرشتے بھی اس میدان میں شامل ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے، اپنے دشمن کو قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہوتا تھا، ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ اسے کس نے قتل کیا، اور ہمارے کانوں میں آواز آتی اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو آگے بڑھو۔ کہتے ہیں ہم حضور کی جانب متوجہ ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ یہ حیزوم کون ہے اور یہ آواز کس کی ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، اور جبریل اپنے گھوڑے کو کہہ رہا ہے اے حیزوم تم بھی رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ بڑھ بڑھ کے اس جنگ میں شرکت کرو۔ یعنی جہاں حضور کے صحابہ کھڑے تھے وہاں جبریل اور جبریل کا گھوڑا بھی شامل تھا۔ یہ جنگ کا منظر اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبتیں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ وقت دکھایا کہ اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ ایک دن قبل غزوہ بدر سے 16 رمضان مبارک کو چونکہ وہاں پہنچ چکے تھے آقا کریم علیہ السلام، حضور کے ہاتھ میں عصا تھا اور حضور نے میدان کا دورہ فرمایا اور وہاں دائرے لگائے، نشان لگائے، فرمایا میرے صحابہ کل یہاں عتبہ مرا ہوا ہوگا، یہاں ابو جہل ہوگا، یہاں شیبہ ہوگا، یہاں فلاں ہوگا۔ جہاں حضور نے دائرہ لگایا تھا اسی جگہ پر وہ ظالم وہ کافر مردار ہوا پڑا تھا جس جگہ پہ حضور نے فرمایا۔ ایک منظر اور بھی عجیب تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے جب حضور صفیں بنوا رہے تھے تو میرے دائیں اور بائیں جانب 2 صحابہ
حضرت افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کھڑے تھے۔ ان دونوں کو جب میں نے دیکھا میں پریشان ہوا کہ یہ تو کم عمر ہیں، اور جنگ میں اگر ساتھ والا بڑی عمر کا اور مضبوط ہو تو سہارا ہوتا ہے، یہ میری کیا مدد کریں گے؟ کہتے اتنی دیر میں ان میں سے ایک نے سوال کیا، چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں بتائیے گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو میں نے اشارہ کیا یہ ہے ابو جہل، تو میرے اشارہ کرنے کی دیر تھی وہ دونوں چھوٹی سی عمر کے صحابہ اس پہ جا کے ٹوٹ پڑے اور اس پہ وار کیے، اور اتنے کاری وار کیے کہ ابو جہل کو گرا دیا، اور ایک تیسرے صحابی ساتھ ان میں شامل ہوئے اور ابو جہل کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ اور یہ دونوں صحابی دونوں بھائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تلواریں لے کر، ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا یا رسول اللہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا حضور میں نے قتل کیا۔ حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ۔ آقا کریم نے تلواریں دیکھی، خون دیکھا، فرمایا ہاں یہ اسی بدبخت کا خون ہے، تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ اور یوں حضور کی امت کے اس فرعون کا غرور اور تکبر آقا کریم علیہ السلام کے دو چھوٹے چھوٹے صحابہ کے ہاتھوں میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جنگ ختم ہو چکی۔ حضور فرماتے جب ہم واپس آنے لگے تو راستے کے اندر ایک مقام پہ جبریل دوبارہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم فرمایا تھا جاؤ میرے محبوب کی مدد کرو، اور جب مدد ہو جائے تو محبوب سے اجازت لے کر پھر واپس آنا۔ حضور کیا اب ہمیں اجازت ہے ہم واپس چلے جائیں؟ جبریل امین کو حضور نے اجازت دی، یوں وہ اپنا لشکر لے کر واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے پورا نچوڑ نکالا اور ہمیں سمجھایا، فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ عشق اور محبت اپنے درمیان لانے کی ضرورت ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پھر اسلام کو وقار نصیب فرمائے۔ دعا ہے مالک کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا کریم کے صدقے سے، اصحاب بدر کے صدقے سے مالک کریم آج امت کو اتحاد نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات علماء نے بیان کی، وہ عرض کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اصحاب بدر کے اسماء میں اللہ تعالیٰ نے وہ شان رکھی ہے کہ آج بھی اگر کوئی بالخصوص 17 رمضان المبارک کو اور بالعموم کسی بھی دن اصحاب بدر کے نام پہ ایصال ثواب کرے اور اصحاب بدر کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ دعا ہے مالک کریم کی بارگاہ میں اللہ ان مبارک ہستیوں کا صدقہ ہمیں بھی حضور سے سچی پکی الفت و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری یہ بزم اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ویسی محبت، ویسا جذبہ، ویسا عشق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔